یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بات جو پوری طرح ان نون تھی انسان کے لیے 1927 سے پہلے، 15 بلین سال پہلے ہونے والا ایک ایونٹ جس کو 1927 تک آدمی کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس کو 7 سینچری میں جو قرآن آیا اسے بتایا گیا. یعنی پورے 1300 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1300 ایئرس پہلے. اب بتائیے کہ کیسے کسی نے جانا. قرآن آپ جانتے ہیں کہ آیا ہے یعنی 6 سینچری اے ڈی کے فرسٹ کوارٹر میں. اس کے 1300 سال بعد انسان نے 1927 میں جانا کہ ایسا کوئی بگ بینگ تھا، ایسا کوئی سپر ایٹم تھا، ایسا کوئی ایکسپلوژن ہوا. یہ کس نے جانا؟ اس میں کوئی بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم بھی کوئی ہے جو اس وقت دیکھ رہا تھا چیزوں کو جبکہ انسان نہیں دیکھ رہا تھا. تو قرآن میں دیکھیے 2 آیتیں ہیں اس سلسلے میں. ایک آیت ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. دیکھیے رتق اور فتق 2 لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں. رتق کہتے ہیں اس طرح سے، اس کو کہتے ہیں منضم الاجزاء. منضم الاجزاء یعنی اس طرح سے آپس میں جڑا ہوا چیزوں کا. اور فتق کہتے ہیں اس طرح ہو جانا یعنی کھل جانا. تو وہ قرآن میں ہے کہ زمین اور آسمان سب ایسے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے اسے کھول دیا. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. تو یہ کیا وہی چیز ہے کہ پورا ایک سپر ایٹم تھا، اس کو ہم نے کھول دیا اور پھر ساری یونیورس بنی ہے. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کہ زمین و آسمان سب کے سب اس سے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ایکسپلوژن کیا، ایکسپلوژن کر کے وہ سب کھل کر کے یونیورس بنی. دوسری آیت جو ہے سورہ ابراہیم میں ہے وہ ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا تم کو شک ہے زمین و آسمان کے فاطر کے بارے میں؟ دیکھیے فاطر کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں پھاڑنا، ٹو اسپلٹ، ٹو بریک اپ، پھاڑنا. تو کیا تم کو شک ہے اس خدا کے بارے میں جس نے زمین و آسمان کو پھاڑا؟ تو یہ بہت ہی انوکھی بات ہے کہ آپ تفسیروں کو پڑھیں، عربی تفسیروں کو یا کوئی بھی تفسیر کو، سب میں فاطر کو بتائیں گے پیدا کرنے والا. کیا تم کو شک ہے اس خدا پر جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا؟ حالانکہ فاطر کے بارے میں پیدا کرنا ہے ہی نہیں. یعنی فاطر کے جو ورڈ ہے اس کا لٹل میننگ فاطر ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے نہیں. لیکن چونکہ ان نون تھا یہ سارے لوگ تو اس کو یعنی انویئر تھے ہی، خود مسلمان بھی اسے انویئر تھے قرآن اترنے کے بعد بھی. اس پوائنٹ کو آپ سمجھیے کہ زمین و آسمان میں کبھی ایکسپلوژن ہوا ہے، اس سے پوری دنیا، پوری ہسٹری بے خبر تھی. یہاں تک کہ قرآن میں جب آیت اتری تب بھی خود مسلمان اور قرآن کے کمنٹیٹر اس سے بے خبر تھے، اور اس کو بتا تھے پیدا کرنے والا. حالانکہ فاطر کے معنی پیدا کرنے والا ہی نہیں، اس معنی پھاڑنے والا. تو آپ بتائیے کہ کتنا کھلا اس بات کا پروف ہے کہ قرآن ایک ایسی ہستی نے دیا ہے جو اس باتوں کو اس وقت جانتا تھا جبکہ پوری ہسٹری کے لیے وہ ان نون تھی. تو اس میں 2 باتیں نکلتی ہیں. دیکھیے ایک تو خدا کا ایگزسٹنس، دوسرے قرآن کا اس خدا کا کلام ہونا. یعنی اس دنیا کا ایک خدا ہے اور قرآن ورڈ آف گاڈ ہے.